برکت سے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑا ایک مزیدار شعر فرمایا کرتے تھے چے غم دیوار امت را کے دارد چوں تو پشتی باں چے غم چے باک از بحر موج آراں کے باید نوح کشتی باں. جیسے اس کشتی کو کیا غم ہو سکتا ہے جس کے چلانے والے نوح ہو. ہر جہاز ڈوب سکتا ہے، ہر کشتی غرق ہو سکتی ہے، لیکن جس کشتی کے ملاح اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بنایا وہ تو ایسی مبارک کشتی تھی جس کے بارے میں فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اے کشتی اب تو چل، تیرا چلنا صرف اللہ کے حکم سے ہے. یہ کشتی جیسے ہر آفت سے محفوظ تھی، دنیا ساری پانی سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کشتی کی حفاظت اللہ خود فرما رہے تھے. جیسے اس کشتی والوں کو کوئی غم نہیں ہے جس کشتی کے ملاح حضرت نوح علیہ السلام ہو، ایسے ہی کسی اس بندے کو کوئی غم نہیں ہے جس کا ہاتھ رسول پاک علیہ السلام تھام لے. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظمت اور محبت سے پڑھا کرتے تھے. فرمایا یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. اب سوچنا میں نے بھی اور آپ نے بھی کیا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر تو ہاتھ تھام لیا کوئی شک نہیں، ذرہ برابر شک نہیں، رائی کے دانے کے برابر شک نہیں، رائی کے دانے کا کروڑواں حصہ بھی شک نہیں کہ یہ بندہ پکا نجات پائے گا، اس کے لیے جنت واجب ہے، یہ بندہ کامیاب ہے، یہ کامران ہے، یہ عزت والا ہے، یہ جنتی ہے. ہر نعمت اس کے قدموں کے اندر اللہ ڈال دیں گے جس کا ہاتھ رسول پاک علیہ السلام نے پکڑ لیا. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ہاتھ نہ تھاما پھر کیا بنے گا؟ یہ ہے میرے اور آپ کے سوچنے کی بات. ایک آدمی سمندر کے پاس پہنچ جائے پھر بھی پیاسا مر جائے، اس بدبخت سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ ایک آدمی جس کے لیے مغفرت کے اللہ پاک نے انبار لگا دیے ہوں پھر بھی وہ جہنم کا مستحق بن کر چلا جائے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ ایک آدمی جس کے لیے رسول پاک علیہ السلام جس کو بخشوانے کے لیے ساری رات آنسو بہاتے ہوں پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، اس بندے سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ تو میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر شک نہیں ہے کہ جس کا ہاتھ رسول پاک علیہ السلام تھام لیں گے وہ نجات پا جائے گا، وہ جنت میں پہنچ جائے گا. اس سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں، اس سے بڑا کوئی مبارک آدمی نہیں، ہر نعمت اللہ اس کو دے دیں گے. اگر رسول پاک علیہ السلام نے ہاتھ نہ تھاما پھر ہم نے کہاں جانا ہے؟ پھر کوئی ٹھکانہ ہم نے تلاش کیا ہے؟ اگر رسول پاک علیہ السلام اعراض فرما لے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور امت قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی بیان کر کے گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں اگر کرو گے تو فرمایا لیس منا، یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے. کبھی اللہ توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، کبھی وقت نکالے. آج ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کبھی وقت نکالیں. حدیث پاک کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں، وہ گناہ موجود ہیں جن کو ذکر کیا گیا اور ساتھ میں یہ کہا گیا لیس منا، یہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. ایک نہیں، بخاری کے اندر روایات ہیں، مسلم شریف کے اندر ہیں، نسائی شریف کے اندر ہیں، ابن ماجہ کے اندر ہیں، ابو داود شریف کے اندر ہیں. ہر سیاہ ستہ 6 کتابوں میں ہر ایک کتاب کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں جس میں رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. ایک جگہ فرمایا، چند چیزیں آج کی مجلس میں سامنے رکھیں، ایک باب ہے مستقل، کبھی اللہ توفیق دے تو غور کریں ان چیزوں کے بارے میں، اس لیے کہ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنے سے کچھ نہیں ملا کرتا. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت درکار ہے اس کو راستہ بھی وہی اختیار کرنا پڑے گا. جیسے ترجن نجات ولم تسلک مسالکہا ان السفینۃ لا تجری علی الیبس، نجات چاہتے ہو لیکن اس راستے پر نہیں چلتے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کشتی لے کر صحرا کے اندر کھڑا ہو جائے کہ میں یہ صحرا میں چلانا چاہتا ہوں. اور بھائی کشتی چلانی ہے تو اس کو سمندر میں لے کر جاؤ، اس کو پانی کے اندر لے کر جاؤ، پھر کشتی چلے گی. کشتیاں صحرا میں نہیں چلا کرتی، کشتیاں میدانوں میں نہیں چلا کرتی، کشتیوں کے چلانے کی جگہ سمندر ہوتا ہے. اسی طریقے سے نجات کا راستہ اللہ کے نبی مقرر کر کے گئے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے بتایا ہے. صحابہ چلے ہیں، صلحاء چلے ہیں، اولیاء اللہ چلے ہیں، مسلمان جن کو وہ چاہیے تھا وہ اس راستے پر چلے ہیں. ہم اس راستے پر تو چلے نہیں اور امیدیں باندھ کر بیٹھ جائیں. یہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاجز وہ بندہ بڑا بیکار آدمی ہے
جو آدمی کرے کچھ نہیں وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، اللہ سے امیدیں باندھ کر بیٹھا رہے۔ کھانا سامنے رکھا ہے، کھاتا نہیں ہے، اے اللہ میری بھوک دور کر دے۔ محنت نہیں کرتا، اے اللہ میری کھیتی میں سے فصل اگا دے۔ ایک آدمی درخت کے اوپر کوئی محنت نہیں کرتا، اس درخت پر اللہ آم لگا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک طریقہ ہے، ہر چیز کی ایک محنت ہے، ہر چیز کا ایک راستہ ہے، اس راستے پر چل کر وہ چیز ملا کرتی ہے، اس طریقے سے محنت کرنے سے وہ چیز ملا کرتی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ تھام لیں، اللہ کے نبی فرمائیں کہ یہ میرا امتی ہے، تو اس کے لیے ایک راستہ ہے، متعین راستہ ہے، مقرر راستہ ہے، ایسے ہی کہا ہوا نہیں ہے۔ صحابہ نے چل کر دکھایا ہے، صلحاء اولیاء نے چل کر دکھایا ہے، اسی راستے پر چلنا، اور جتنی ہمت ہو اتنا چلنا، باقی کہ اللہ سے توبہ استغفار کرنا، اسی راستے پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ آپ